اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی میں ہر اس وسوسے سے اور ہر اس برے خیال سے، ہر اس گمراہی سے بچنے کے لیے اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں جو مجھے حق سے دور کرے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ یہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، یعنی ہر کام کا آغاز اس رب کے نام سے جس کی رحمت عام بھی ہے اور خاص بھی ہے، جو دنیا میں سب پر مہربان ہے اور آخرت میں ایمان والوں پر خصوصی رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار ہو جاؤ، سن لو، اچھی طرح جان لو کہ دلوں کو حقیقی سکون صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا بھر کی چیزیں حاصل کر لے، دولت، شہرت، عزت، گھر، گاڑیاں، سب کچھ مل جائے، لیکن اگر اللہ کی یاد نہیں تو دل خالی رہے گا، دل بے چین رہے گا، اندر ایک عجیب سی گھٹن رہے گی۔ مگر جب بندہ سجدے میں جاتا ہے، جب زبان سے اللہ کا نام نکلتا ہے، جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تو وہی دل جو پریشان تھا وہ نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور اندر ایک ایسا سکون اترتا ہے جو کسی دوا، کسی انسان، کسی طاقت سے نہیں مل سکتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حقیقی سکون صرف اس کی یاد میں ہے۔ اس لیے اگر آپ بے چین ہیں تو ذکر کو مضبوط کر لیں، نماز کو مضبوط کر لیں، قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیں، پھر دیکھیں دل کیسے بدلتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی جان پر اس کے طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس آیت میں مایوس انسان کے لیے امید ہے جو شخص کہتا ہے میں تھک گیا ہوں، مجھے سے برداشت نہیں ہو رہا، وہ یاد رکھے جس رب نے یہ آزمائش دی ہے وہ تمہاری طاقت کو بھی جانتا ہے۔ اگر مسئلہ آیا ہے تو تم میں اس کو جھیلنے کی صلاحیت بھی رکھی گئی ہے، اگر بیماری آئی ہے تو صبر کی طاقت بھی دی گئی ہے، اگر رزق کی تنگی ہے تو صبر اور دعا کا دروازہ بھی کھولا گیا ہے۔ اسی لیے خود کو کمزور نہ سمجھو، تمہارا رب تمہیں جانتا ہے، وہ ظالم نہیں ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ سورہ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ اس آیت میں رزق کی تنگی میں مبتلا لوگوں کے لیے زبردست خوشخبری ہے۔ شرط صرف تقوی ہے، گناہوں سے بچنا، حرام سے بچنا، ظلم سے بچنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا۔ پھر اللہ ایسے دروازے کھولتا ہے جو عقل میں نہیں آتے، ایسے موقع پیدا کرتا ہے جو انسان نے سوچے بھی نہیں ہوتے۔ رزق صرف نوکری سے نہیں آتا، رزق صرف کاروبار سے نہیں آتا، رزق اللہ کے حکم سے آتا ہے، اور جب وہ دینا چاہے تو زمین و آسمان کے خزانے کھول دیتا ہے۔ اس لیے مایوس نہ ہو، تقوی اختیار کرے اور اللہ پر مکمل اعتماد رکھے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا،
کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیت گنہگار کے لیے سب سے بڑی امید ہے۔ جو شخص کہتا ہے میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، میرا کیا ہوگا، وہ سن لے کہ اللہ خود پکار رہا ہے۔ اے میرے بندو مایوس مت ہو جاؤ، اگر دل میں سچی توبہ آ جائے، آنکھ میں ندامت کا آنسو آ جائے، زبان سے استغفار نکل جائے، تو ماضی کتنا بھی سیاہ ہو جائے اللہ اسے معاف کر سکتا ہے۔ وہ رب رحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت گناہوں سے بڑی ہے، اس کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، بس ایک سچی واپسی چاہیے۔ سورہ العصر میں اللہ تبارک و تعالی فرماتی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ نے ایک بار نہیں دو بار نہیں فرمایا تاکہ بندہ یقین کر لے کہ مشکل ہمیشہ نہیں رہتی، رات جتنی بھی لمبی ہو صبح آتی ہے، آزمائش جتنی بھی سخت ہو اس کے بعد راحت آتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ ٹوٹے نہیں، صبر کرے، اللہ سے جڑا رہے، کیونکہ جو رب مشکل دیتا ہے وہی آسانی بھی بھیجتا ہے، اور جب وہ آسانی آتی ہے تو انسان پچھلی تکلیف بھول جاتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کے پارہ نمبر 2 میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب زندگی میں پریشانی آئے تو انسان لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے کے بجائے سجدے میں چلا جائے، کیونکہ نماز بندے کو براہ راست اللہ سے جوڑ دیتی ہے، اور صبر انسان کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اور جو اللہ کی مدد میں آ جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ سورہ آل عمران کے پارہ نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلٌ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ تم ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ اللہ ظالموں کے اعمال سے غافل ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے اور انصاف نظر نہیں آ رہا ہے تو مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہر آنسو اس کے علم میں ہے، ہر آہ اس کے سامنے ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا جب مکمل انصاف ہوگا۔ اس آیت سے مظلوم کو حوصلہ ملتا ہے اور ظالم کو تنبیہ کہ وہ بچ نہیں سکتا۔ سورہ یونس پارہ نمبر 11 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سن لو، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جو بندہ ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے دل سے خوف نکال دیتا ہے۔ دنیا کی حالت بدلتے رہتے ہیں مگر اس کا دل مطمئن رہتا ہے، کیونکہ اسے اپنے رب پر بھروسہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے وہی جو کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اسلام محنت کا دین ہے، صرف دعاؤں پر بیٹھ جانا کافی نہیں ہے بلکہ حلال کوشش بھی ضروری ہے۔ جو محنت کرے گا وہ پائے گا، اور جو اللہ پر بھروسہ کر کے قدم اٹھائے گا اللہ اس کے راستے آسان کر دے گا۔ سورہ مریم پارہ نمبر 12 میں انما اشک بثی و حزنی الی اللہ
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ بندہ جب لوگوں سے شکایت چھوڑ کر اللہ سے بات کرتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ سننے والا ہے، قریب ہے اور دلوں کے راز جانتا ہے۔ پھر سورہ عنکبوت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ کہ جو کوشش کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدہ کے لیے کوشش کرتا ہے، بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ عبادت کا فائدہ اللہ کو نہیں بلکہ بندے کو ہوتا ہے۔ نماز بندے کو پاک کرتی ہے، روزہ بندے کو مضبوط بناتا ہے، زکوٰۃ دل کو صاف کرتی ہے۔ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی 30واں پارہ کی سورہ زلزال میں فرماتا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا، ایک مسکراہٹ، ایک صدقہ، ایک سچی نیت بھی اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹی برائی بھی لکھی جاتی ہے، اس لیے زندگی کو سنجیدگی سے گزارنا چاہیے کیونکہ ہر قدم کا حساب ہوگا۔ 11واں پارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم کہ اللہ نے ایمان والے مردوں اور عورتوں سے ایسی جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ گھروں میں بسیں گے اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا حاصل کریں گے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ دنیا کی کامیابی عارضی ہے مگر آخرت کی کامیابی ہمیشہ کے لیے ہے۔ جنت میں نہ خوف ہوگا، نہ غم، نہ بیماری، نہ موت، اور سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہوگی۔ جب رب راضی ہو جائے تو بندہ ہمیشہ کی راحت پا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ زلزلہ میں فرماتے ہیں کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها کہ جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی اور اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی کیونکہ تمہارے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ زمین کانپ اٹھے گی، قبریں کھل جائیں گی، انسان کے اعمال ظاہر ہو جائیں گے۔ یہی زمین جس پر ہم چلتے ہیں ہمارے قدموں کی گواہی دے گی۔ اس دن کوئی راز پوشیدہ نہیں رہے گا۔ اب جنت کی مزید نعمتوں کی آیت سن لیجئے۔ سورہ محمد پارہ نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے مثل الجنت الذی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من نبأ لم یتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى ولهم فیہا من کل الثمرات ومغفرة من ربهم۔ اس جنت کی مثال جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں صاف پانی کی نہریں ہوں گی جو کبھی خراب نہیں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ نہیں بدلے گا، لذت والی پاکیزہ مشروب کی نہریں ہوں گی، صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی اور ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے
اور سب سے بڑھ کر ان کے رب کی بخشش ہوگی۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں محدود اور فانی ہیں، مگر جنت کی نعمتیں کامل اور ابدی ہیں۔ وہاں کسی نعمت کے ختم ہونے کا خوف نہیں ہوگا، اور سب سے بڑی دولت اللہ کی مغفرت اور رضا ہوگی۔ اب قیامت کی ہولناک کی آیت سورہ حج میں پارہ نمبر 17 میں اللہ تعالی فرماتا ہے: یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن الله عذاب الله شدید، کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائیں گی، ہر حاملہ اپنی حمل گرا دے گی، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ قیامت کا خوف ایسا ہوگا کہ رشتے ناطے سب بھول جائیں گے، ہر شخص اپنی نجات کی فکر میں ہوگا۔ اس دن صرف ایمان اور نیک اعمال کام آئیں گے، اس لیے آج ہی تیاری کرنی ہے، کیونکہ کل کا دن یقینی ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالی کہی گئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کیجئے، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک ہی نام ضرور ٹائپ کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔